اس میں حکومت پاکستان ایک اسکیم لائی تھی کہ جس کے تحت انہوں نے بینکس کے لیے مارک اپ سبسڈی دی کہ بینکس ایک افورڈیبل ریٹ پہ ان لوگوں کو فنانس دیں۔ اس اسکیم کا نام ہے میرا پاکستان میرا گھر، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب سے ہم نے یہ اسکیم لانچ کی حکومت پاکستان کے سپورٹ کے ساتھ، اور یہ جو بینکس کے پریزیڈنٹس آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سپورٹ کے ساتھ، تو ابھی تک اس میں 100 ارب روپے سے بھی زیادہ کے اپروول ہو چکے ہیں، یعنی کہ پورے پاکستان میں بینکوں نے ان لوگوں کے لیے 5 مرلہ ٹائپ کے جو گھر ہیں، چھوٹے جو گھر ہیں، اس کے لیے 100 ارب کی فنانسنگ جو ہے وہ اپروو کر دی۔ یہ پہلے اگر آپ یہ پوچھیں کہ یہ فگر آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے کتنا تھا، تو یہ 0 تھا، یعنی کہ اس قسم کی ہاؤسنگ فائنینس کو بالکل بینکس نہیں کر رہے۔ پھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ اگر 100 ارب کے اپروول ہو گئے ہیں تو اس میں سے ڈسبرسمنٹ کتنی ہوئی ہے؟ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ابھی تک کوئی 31 ارب روپے کی ڈسبرسمنٹ بھی میرا پاکستان میرا گھر اسکیم میں ہو چکی ہے، یعنی کہ 31 ارب بینکوں نے ابھی تک دے چکے ہیں ان لوگوں کو جو اس سائز کے گھر خریدنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہماری تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہر پاکستانی تک ہم یہ جو خواب ہے اپنے گھر کا، اس کی مدد میں بینکوں کے سپورٹ کے ساتھ ان کی مدد کریں کہ ان کا جو اپنی ہوم اونرشپ کا خواب ہے وہ بھی پورا ہو۔ یہ ایک بڑی اہم اسکیم ہے، اور اس میں ہر ہفتے ایک بڑے اچھے انداز سے جو کریڈٹ ڈسبرسمنٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اور مثال میں دینا چاہتا ہوں مالی شمولیت کی، جہاں پہ پہلے کام نہیں ہوا، اور اب حکومت پاکستان کے ساتھ ہم ایک نئی اسکیم لا رہے ہیں کہ اس سیکٹر میں بھی جو کریڈٹ ڈسبرسمنٹ ہے اس میں ایک اچھے انداز میں اضافہ ہو، اور وہ ہے ایس ایم ای فائنینس۔ ایس ایم ای ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں ہسٹوریکلی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے بینکوں سے زیادہ فائنینس ایس ایم ایز کو نہیں مل سکا۔ تو ہماری کل ملتان چیمبر آف کامرس میں وزٹ ہے، جہاں پہ ہم ایک جو ہماری ایس ایم ای کی نئی اسکیم ہے صاف آسان فائنینس اسکیم، اور یہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ایک آرگنائزڈ اسکیم ہے کہ کسی کولیٹرل کے بغیر اب بینک جو ہیں ایس ایم ایز کو فائنینسنگ دیں گے، اور یہ وہ اسکیم تھی جو ہم نے چند مہینے پہلے لانچ کی تھی، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں وہ ہر بینک پہ لاگو نہیں ہے، لیکن ہم نے بینکوں کو یہ دعوت دی کہ آپ اس اسکیم کو آگے چلانے کے لیے بڈ کریں، اور آپ کا جو پروگرام ہے کہ آپ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے اس کا ہمیں پلان دیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ بینکس کی اس میں اونرشپ آئے۔ تو اس اسکیم میں 8 بینکس، اور اس میں سے کچھ بینکس ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور کل ملتان چیمبر آف کامرس میں اس اسکیم کا افتتاح بھی ہوگا، اور یہ بتایا جائے گا کہ اس میں اب ڈسبرسمنٹس جو ہیں شروع ہو گئی ہیں۔ اور یہ بھی ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہی ہے کہ ایک اور سیکٹر جس کو پہلے بینکوں سے فائنینس بڑی مشکل سے ملتا تھا، اب وہاں پہ بینکوں میں جو ہے وہ فائنینس ملنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ صرف 2 مثالیں تھیں ہماری جو فائنینشیل انکلوژن پہ ابھی حال ہی میں جو ہم نے انیشیٹیوز لیے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ سے مثالیں شیئر کی ہیں یہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آج کی جو ایگریکلچر پہ جو میٹنگ ہے یہ ہماری اوور آل مالی شمولیت کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور ہم ان سارے فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے سارے جو سیکٹرز ہیں ان پہ ایک کمپریہنسو انداز سے کام کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس کا رول ہے ایک ریگولیٹر کا، اور ریگولیٹر کا
ایک تو بنیادی کام جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں کی فائنینشیل ساؤنڈنس پہ نظر رکھے اور یہ انشور کرے کہ ہماری پبلک جب بینکس میں جا کے اپنا پیسہ رکھتی ہے اور ڈپازٹ رکھتی ہے تو اس کو یہ کانفیڈنس ہو کہ بینک کی جو مالی حالت ہے وہ سیف، سیکیور، مضبوط، پائیدار۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک ہدف ہے وہ یہ مالی شمولیت کا ہے، فائنینشیل انکلوژن کا، اور ہم اسی لیے آج آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک ریگولیٹر جو ہے وہ پالیسی بنا سکتا ہے، وہ ایک فریم ورک بنا سکتا ہے، وہ کچھ انسینٹیوز دے سکتا ہے، اور اگر انسینٹیو سے کام نہ چلے تو وہ کوئی ایک ایسا فریم ورک بھی دے سکتا ہے کہ جس پہ بینک پہ پینلٹیز وغیرہ لگیں، لیکن ریگولیٹر صرف ایک فریم ورک بنا سکتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو اپنی تقریر کے شروع میں کہا کہ پچھلے سال ہماری ایگریکلچر فائنینس ہماری تاریخ کے بلند ترین لیول پہ پہنچی ہے، یہ ممکن نہ ہوتا اگر ہمارے بینکس ان اسکیموں کو آگے نہ چلا رہے ہو۔ تو جو آخر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی جو بھی ہم نے انیشیٹیوز لیے ہیں کہ پبلک کو بینکس اور فیسیلیٹیٹ کریں، یہ ممکن نہ ہوتا were it not for the cooperation that we get from the banking sector in پاکستان۔ اور پچھلے چند سالوں میں ایک بڑے ہی اچھے انداز میں، اور خاص کر جو بینکس کے پریزیڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو آفیسرز ہیں جو دیگر سیکٹرز میں کام کرتے ہیں، ان کی محنت کی وجہ سے یہ نئے ایریاز فائنینشیل انکلوژن کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور میں آخر میں انہوں نے جو کام کیا ہے، جو انہوں نے محنت کی ہے، اس کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، اور پورے کانفیڈنس کا اظہار کروں گا کہ آج جو ہم اگلے سال کے لیے ایگریکلچر فائنینس کے لیے جو اسٹریٹجی سیٹ کریں گے، انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ چیئرمین ACAC ڈاکٹر ذبیح کر۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس ابتدائی سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔